السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ، جس ماہ مبارک کا ہمیں اور آپ سب کو پوری سال شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے، وہ ماہ مبارک بہت تیزی کے ساتھ ہم سے قریب ہوا، اور الحمدللہ آج اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہم جتنا منائیں، جتنی عزت کریں، جتنا احترام کریں، جتنا سیلیبریٹ کریں اتنا کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا مہینہ ہے یہ، اور اسی ماہ مبارک میں حضور کی پیدائش کا دن ہے 12 ربیع الاول شریف کو۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے اور شب برات سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے۔ یقین جانیے یہ وہ عظیم مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک موقع پر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جتنی خوشی مناتے ہیں، انہیں ہر لمحے کے بدلے میں اللہ کی طرف سے دنیا کا بھی اجر دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انہیں اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اب چونکہ اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، دنیا کے ہر حصے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس آنے والے جلوس محمدی کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اس مبارک موقع پر جب کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر عاشق رسول اپنے اپنے انداز میں وہ خوشی منانے کے جو ہے بالکل تیاری میں ہے، خوشی منا رہا ہے، اور انتظار ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہم سب کو، بلکہ دنیا کے ہر عاشق رسول کو 12 ربیع الاول شریف کا، کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اور آپ پوری آن بان شان کے ساتھ جلوس محمدی میں شرکت کرتے ہیں۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں کس طرح شرکت کرنی چاہیے، اور اس موقع کو کس طرح ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ تمام لوگوں تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے 12 پوائنٹ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو گائیڈ لائن ہے، جس کے مطابق ہمیں اور آپ سب کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنا ہے، اس حوالے سے 12 پوائنٹ 12ویں شریف کی نسبت سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور بالخصوص شہر اور ضلع بھیلواڑہ کے لیے، اور بالعموم ہندوستان بھر کے تمام حضور کے عاشقوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اسے سمجھیں بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھیلواڑہ شہر کے علاوہ ضلع کے اندر الگ الگ علاقوں میں، تحصیلوں میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان تمام حضور کے عاشقوں سے گزارش کروں گا
کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آنے سے پہلے پولیس پرشاسن سے جلوس محمدی کی پرمیشن ضرور حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا جلوس نکلے گا تو پورا جلوس پرامن انداز میں نکلے گا، پولیس پرشاسن کی نگرانی میں نکلے گا، اور پولیس پرشاسن پیچھے سے لے کے آگے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک آپ کی پوری جو ہے جلوس محمدی جو آپ کا نکلے گا، پورے جلوس کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس پرشاسن کی ہوگی۔ تو اس لیے میں تمام جگہوں پر جہاں جہاں جلوس نکلتا ہے وہاں کی انتظامیہ کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ اس مبارک موقع پر پولیس پرشاسن سے جا کے ملاقات کریں اور پرمیشن ضرور حاصل کریں، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ جو سال میں ایک بار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلتا ہے، یہ پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلے اور بالکل حفاظت کے ساتھ نکلے، کسی طرح کی کوئی اس میں دشواری نہ ہو۔ تو یہ پہلی بات۔ اس موقع پر دوسری بات یہ ہے کہ جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آئے تو ہمیں اور آپ سب کو یہ جو ہمارے جسم پر لباس ہے اسے سفید اختیار کرنا ہے، یعنی میں، آپ، ہم سب مل کر انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس سال 2022 میں، اس سال 9 اکتوبر بروز اتوار انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سفید لباس پہنیں گے اور اپنے سروں پر سفید عمامہ شریف باندھیں گے، اس رنگ کو اختیار کریں گے۔ ہمارا اور آپ کا جب جلوس نکلتا ہے تو بہت سارے رنگ کے کپڑے ہمارے جلوس میں استعمال کیے جاتے ہیں، گلابی، ہرے، نئے، کالے، پیلے، بہت سارے اس میں رنگ ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ شروع جلوس سے لے کر آخر جلوس تک سفید عمامے شریف ہوں، سب کے سروں پر سفید لباس ہو۔ سبحان اللہ، ایک شان ہی الگ ہوگی، ایک ماحول ہی الگ ہوگا اس رنگ کا۔ اور یاد رکھیے یہ سفید رنگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم احرام بھی سفید لباس میں پہنتے ہیں، خواہ وہ عرفات کا میدان ہو، منی کا میدان ہو، مزدلفہ کا میدان ہو، صفا اور مروہ کی سعی ہو، یا کعبہ شریف کا طواف ہو، ان تمام موقعوں پر ہم سفید رنگ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے درمیان کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم یہی رنگ اس مردے کو کفن پہنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس بار انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میں گزارش کروں گا شہر بھیلواڑہ کی پوری عوام سے اور ضلع بھیلواڑہ کی پوری عوام سے بالخصوص اور پورے ملک ہندوستان کی عوام سے بالعموم یہ گزارش کروں گا کہ سال 2022 میں 9 اکتوبر بروز اتوار کو ہمیں اور آپ سب کو ایک جیسا نظر آنا ہے۔ شروع جلوس سے لے کر آخر جلوس تک ہمارا لباس انشاءاللہ سفید ہوگا اور ہمارے سروں پر سفید عمامہ شریف ہوگا۔ یاد رکھیے عمامہ شریف کا ضرور اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ عمامہ شریف میرے جیسا باندھیں، یا پھر آپ کے لیے یہ بہانہ ہو کہ آپ کو عمامہ شریف باندھنا نہیں آتا۔ آپ حضور کی محبت میں سفید کپڑا جو عمامہ شریف کا آتا ہے اسے لے کر اگر اپنے سر پر جس انداز میں بھی آپ لپیٹ لیں گے حضور کی محبت میں، تو انشاءاللہ آپ کو عمامہ شریف کا ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھیے حضور کی محبت میں یہ کریں گے، حضور کی رضا کے لیے یہ کریں گے۔ حضور کی رضا کا عالم یہ ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہم سفید لباس حضور کی محبت میں پہنیں گے، سفید عمامہ شریف حضور کی محبت میں باندھیں گے، اس لیے کہ یہ رنگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ ہوئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری بات۔ ایک تیسری بات، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اور آپ غسل کر کے اور وضو کر کے شرکت کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صبح غسل کر لیں، تیار ہو جائیں، اور جب جلوس کے لیے نکلنے کا وقت ہو تو ہم بے وضو ہوں اور ہم تھوڑا سا سستی اور کاہلی کی بنیاد پر وضو نہ کریں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یاد رکھیے جلوس کا مقصد صرف شور شرابہ نہیں، جلوس کا مقصد صرف ہنگامہ نہیں،
جلوس کا مقصد صرف روڈ پر گھوم کے واپس آ جانا نہیں، بلکہ یہ جلوس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن ہے، جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ حضور کی پیدائش کی خوشی ہے، حضور کی پیدائش کا جشن ہے، جسے ہم عبادت کی نیت سے کرتے ہیں۔ اور عبادت بے وضو نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ غسل بھی کریں تازہ عید میلاد النبی کے دن، اور بالخصوص باوضو ہو کر آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوس میں آپ باوضو شرکت کریں۔ اور بالخصوص یاد رکھیے کہ اس مبارک موقع پر آپ کے منہ میں نہ پان ہو، نہ گٹکا ہو، نہ تمباکو ہو، بلکہ جلوس محمدی میں جب آپ شرکت کریں تو آپ کا یہ جو منہ ہے یہ پان، گٹکے اور تمباکو سے مکمل پاک ہو، اس لیے کہ جب آپ جلوس میں شرکت کریں گے تو آپ کے لبوں پر، آپ کی زبان پر مصطفیٰ کی نعت ہوگی، مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجیں گے، حضور کی آمد کے نعرے لگائیں گے۔ تو جب حضور کا نام آپ کی زبان پر آئے تو کوشش یہ کریں کہ ہر طرح کی گندگی سے آپ کی زبان پاک ہو، آپ کا منہ پاک ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ انداز رہا کہ جب کسی ایسی محفل میں شرکت کرتے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی نوبت آتی تو وہ نام حضور سے پہلے، اللہ کے محبوب کا نام لینے سے پہلے اپنے منہ میں گلاب جل ڈالتے، گلاب جل سے کلی کرتے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان پر مبارک نام لاتے۔ یہ حضور کے نام کی عظمت ہے، یہ حضور کے نام کا احترام ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نام ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، بلندی والا ہے، شان والا ہے۔ جو جتنا عظیم نام ہے تو اس نام کو ہماری زبان پر لانے سے پہلے اتنا احترام بھی ہونا چاہیے، اس لیے باوضو آپ کو شرکت کرنی ہے جلوس محمدی میں۔ پان، گٹکا، تمباکو، ان تمام چیزوں سے اپنے منہ کو پاک اور صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس انداز میں شرکت کرنی ہے کہ یہ دنیا کو محسوس ہو جائے کہ آج حضور کے عاشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کریں تو یاد رکھیے کوئی ایسا نعرہ نہ لگائیں، چونکہ نعرے لگانے کے لیے بہت امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں وہ ملکی قانون کے خلاف نہ ہو، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے خلاف نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نعرہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کا نعرہ لگانے میں جلوس محمدی میں ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے، نہ ہمارے لگائے جانے والے جلوس کے نعرے ملکی قانون کے خلاف ہوں، نہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں۔ ہمارے جلوس میں کسی طرح کا کوئی ایک بھڑکاؤ نعرہ نہیں لگایا جائے، نہ سمجھی کی بنیاد پر، نہ غلطی کی بنیاد پر، نہ مسٹیک کی بنیاد پر، اس کا بھرپور اہتمام کیا جائے۔ انشاءاللہ شہر اور ضلع بھیلواڑہ کے لیے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لگائے جانے والے جو نعرے ہیں انشاءاللہ ہم خود اس کی ایک لسٹ بنائیں گے، اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شہر اور ضلع بھیلواڑہ کے لیے جلوس میں لگائے جانے والے نعروں کی ہم لسٹ جاری کریں گے، تاکہ ہمارے جلوس میں شروع سے لے کر آخر تک وہی نعرے لگیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، اور اس میں کوئی ایسا نعرہ نہ ہو جو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہو یا شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ کچھ جگہوں پر تحصیل میں، کچھ قصبوں میں، کچھ دیہات میں، علاقوں میں ایسا ماحول ہوتا ہے، اور شہروں میں بھی اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ جب جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے تو جگہ جگہ جو ہے بیانات کیے جاتے ہیں، کوئی بھی بیان کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اس موقع پر بالخصوص موجودہ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ بیان ایسے موقع پر ایک باصلاحیت اور ذمہ دار عالم کا کرائیں، جو کہ سنجیدہ لب و لہجے میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بیان کریں۔ اس موقع پر ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان جاری نہ ہو جو اختلاف پیدا کرنے والا ہو، بلکہ ہماری طرف سے وہ بیان جاری ہو کہ جس میں مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائیں، حضور کا اخلاق بیان کیا جائے، حضور کا کردار بیان کیا جائے، حضور کی گھریلو زندگی بیان کی جائے، حضور کے اخلاق کریمانہ کو بیان کیا جائے، تو ان چیزوں کا بالخصوص اہتمام کیا جائے۔
اور اس موقع پر ہمارے بہت سے نوجوان اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں کہ جنہیں نعت شریف پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، جلوس میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور یقیناً ہر عاشق رسول کو حضور کی مدح سرائی کرنے کا شوق ہونا چاہیے، نعت پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، درود و سلام پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ نعت شریف پڑھنا یا درود و سلام پڑھنا یہ ایک بہت اہم کام ہے، ایک عظیم کام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف جلوس والے دن آپ کوئی کتاب سے دیکھ کر نعت پڑھنا شروع کر دیں یا موبائل فون میں دیکھ کر نعت پڑھنا شروع کر دیں اور پہلے سے آپ کی کوئی تیاری نہ ہو۔ ایسا بالکل نہ کریں، اس لیے کہ زبر اور زیر کا فرق ہو جانے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے وہ تمام اسلامی بھائی جو اس موقع پر نعت شریف پڑھنے کے شوقین ہیں یا نعرے لگانے کے شوقین ہیں یا اس کے علاوہ درود و سلام پڑھنے کے شوقین ہیں، بالخصوص آپ سے گزارش ہے بالکل آپ نعت پڑھیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جلوس محمدی کے آنے سے پہلے ہم اپنی مسجد کے امام صاحب، اپنے علاقے کے عالم دین، حافظ صاحب یا جو بھی اس طرح کے شخص ہمارے درمیان ہوں کہ ان ساری چیزوں کی جن کو نالج ہو، جن کے پاس ان ساری چیزوں کی تعلیم ہو، ان کے پاس جا کر ان ساری چیزوں کی پریکٹس ضرور کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جلوس محمدی کے موقع پر آپ نعت پڑھنے لگیں، درود و سلام پڑھنے لگیں اور اس میں بہت ساری مسٹیک ہو۔ اس لیے کہ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے گھر کے اندر نہیں نکلتا ہے، بلکہ روڈوں پر نکلتا ہے، جہاں صرف اپنے نہیں ہوتے، اپنوں کے ساتھ بیگانے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے انداز کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہمارے نعرے بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ہمارے بیان بھی سنے جاتے ہیں، چلنے کے انداز کو بھی غور کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی طرح سے ایسا میسیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جلوس سے نہ جائے کہ ہمارے یہاں کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ کوشش ہمیں اور آپ سب کو یہ کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں کا پہلے سے انتظام رہے تاکہ امسال بہت عالی شان جلوس نکلے۔ اس لیے کہ 2 سال سے کورونا کی وجہ سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم اور آپ محروم رہے ہیں، تو ہمیں اس بار بھرپور کوشش کرنا ہے کہ آنے والا جلوس بہت عالی شان ہو۔ اس موقع پر ہمیں اور آپ کو ایک چیز کا بالخصوص خیال رکھنا ہے، یہ میں آپ کو چوتھا پوائنٹ بتا رہا ہوں، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ 5واں پوائنٹ۔ اس موقع پر ہمیں بالخصوص یہ خیال رکھنا ہے کہ جب جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ہماری بہت سی اسلامی مائیں اور بہنیں جلوس محمدی کے موقع پر تیار ہو کر وہ جلوس کو دیکھنے کی نیت سے روڈوں پر، سڑکوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں ہیں وہ حضور کی عاشق نہیں ہیں یا ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے یا ان کے دل میں حضور کی چاہت نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح مرد حضرات حضور کے عاشق ہیں، اسی طرح ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں بھی اپنے دلوں میں حضور کی محبت رکھتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، ہاتھ جوڑ کر معافی کے ساتھ میں اپنی تمام اسلامی ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ذرا غور کریں، آج کا دن جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کون سا دن ہے؟ یہ حضور کی پیدائش کا دن ہے، یہ وہ عظیم دن ہے کہ اس مبارک دن میں آنے والے پیغمبر نے مکے کی سرزمین پر ان عورتوں کو حجاب عطا فرمایا، پردہ عطا فرمایا، جن عورتوں کے حجاب چھینے جا رہے تھے، جن کے پردے چھینے جا رہے تھے، جن کو بے عزت کیا جا رہا تھا، جن کو رسوا کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پردہ عطا فرمایا، اور حضور نے فرمایا جس طرح ایک عورت کے چہرے کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے، اسی انداز میں عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ ذرا غور کریں میری ماں اور بہنیں، جب عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ جا کے روڈوں پر جلوس محمدی کے نام پر وہاں کھڑے ہو جائیں شرکت کرنے کے لیے۔ میں گزارش کروں گا امسال جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے بڑی محبت کے ساتھ، ریکویسٹ کے ساتھ، گزارش کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہ آپ الحمدللہ غسل کیجئے، اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، لیکن یہ سارے کام گھر کے اندر ہوں، اور پردے کے ساتھ جب آپ کے دروازے سے جلوس محمدی نکلے تو پردے کے ساتھ کسی بھی طرح آپ اپنے گھر کے اندر سے جلوس محمدی کو ملاحظہ کر لیں، لیکن تیار ہو کر آپ روڈوں پر
ہرگز نہ آئیں، اس لیے کہ یہ عورتوں کو پردہ دینے والے رسول کی پیدائش کا دن ہے۔ تو جس رسول نے عورتوں کو پردہ دیا، اسی رسول کی پیدائش کے موقع پر ہماری ماں اور بہنیں پردے کو چھوڑ کر اگر روڈ پر کھڑی ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مناسب چیز ہے۔ اس کے علاوہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم پوائنٹ، جو 7واں پوائنٹ ہے ہماری اس بیان کا، جلوس میں تمام اسلامی بھائی پیدل چلیں۔ اس چیز کا بالخصوص ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس دن ہم اپنی بائک لے کر یا اپنی گاڑیاں لے کر جلوس کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی سے چلیں گے، بہت سارے لوگ ہماری گاڑیوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت عظیم جلوس ہے، یہ سال میں ایسا عظیم دن ہے کہ پوری سال میں اتنی عظمت اور اتنی رفعت والا دن ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سال میں ایک دن ہے جو عزت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی پیدائش کا دن ہے۔ ہمیں اور آپ سب کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اس سال 9 اکتوبر بروز اتوار ہمیں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدل شرکت کرنا ہے، اس لیے کہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جب پیدل شرکت کریں گے، ہماری جو یہ شرکت ہے کسی نیتا کی ریلی میں نہیں ہے، ہماری یہ شرکت کسی کی جے بے جے کے نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، ہماری یہ شرکت کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری یہ شرکت حضور کی محبت میں ہے، مصطفیٰ کی آمد کی محبت میں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے کے نام پر ہم جلوس میں شرکت کریں گے۔ ہمیں پیدل چلنا ہے، پیدل اس لیے چلنا ہے تاکہ ہم ایک ساتھ چلیں، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، ایک ساتھ چلیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں، اتحاد کی اعلیٰ مثال پیش کریں۔ ہمیں ایک ساتھ چلنا اور پیدل چلنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ حضور کی محبت میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پیدل چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمارے ہر قدم کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ ہمیں پیدل چلنا جلوس محمدی میں، یہ عزم کر لیجئے، یہ عہد کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے۔ ہمیں گاڑی کے لیے مسئلے پیدا نہیں کرنا ہے کہ ہمیں گاڑی پہ جانا ہے، ہمیں کس طرح جانا ہے، نہیں، حضور کی محبت میں ہمیں پیدل چلنا ہے، سب کے ساتھ چلنا ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنا ہے، اتحاد کی اعلیٰ مثال پیش کرنی ہے اور جلوس میں پیدل چلنا ہے، چونکہ یہ ہمارے آقا کا جلوس ہے، حضور کی محبت کا جلوس ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ یہاں ناک کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور بہتر ذات ہمارے آقا کی ذات ہے اور یہ حضور کا میلاد ہے، اس لیے آج سے یہ ارادہ کر لیجئے، یہ عزم کر لیجئے، یہ تہیہ کر لیجئے، اس سال انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر سے پیدل جانا ہے، اور جہاں سے جلوس شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی پیدل چلنا ہے، جہاں تک جلوس جاتا ہے وہاں تک پیدل جانا ہے، اور واپس بھی اپنے گھر پیدل آنا ہے، اس لیے کہ ہم حضور کی محبت میں نکلیں گے تو میرا یقین ہے کہ اللہ ہمیں ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو نواں پوائنٹ ہے ہماری اس جو ہے محفل کا، ہمارے بہت سارے نوجوان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بائک پر سوار ہو جاتے ہیں صبح سے ہی، اور ایک بڑا جھنڈا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ روڈوں پر چکر لگاتے ہیں، اور ساتھ میں ایک شخص اور بھی ہوتا ہے ان کی ویڈیو بنانے کے لیے، بائک پر گھومتے ہیں، بڑا سا جھنڈا لیتے ہیں اور وہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، بہت عظیم دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے، شان و شوکت ظاہر کرنے والا دن ہے۔ کوئی ایسا کام کرنے والا دن نہیں ہے جس طرح اسلامی شان و شوکت کے اوپر ایک ذرے کے برابر فرق آئے۔ ہمیں کوئی جذبات سے کام نہیں لینا ہے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ ہمارے جلوس پر کوئی فرق پڑے یا اسلامی شان و شوکت کی جو میسیج جانا چاہیے اس کے علاوہ کوئی غلط میسیج جائے۔ میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، اس یقین کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی میری اس گزارش کو محبت کے ساتھ ضرور قبول کریں گے۔
کوشش کریں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ آپ کے کسی غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اسلامی شان و شوکت پر ایک ذرے کے برابر بھی حرف آئے اور کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ اس چیز کا آپ کو بھرپور خیال رکھنا ہے۔ 10واں پوائنٹ، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمارے درمیان سے ہمارے اپنے بہت عزیز اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جو حضور کی ولادت کی خوشی میں جب جلوس روڈ پر نکلتا ہے تو جہاں سے جلوس نکلتا ہے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے اس پورے راستے میں 2 جگہ 4 جگہ 6 جگہ شیرینی بانٹنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے کے سامان، پینے کے لیے پانی، یا اس کے علاوہ کچھ فروٹس وغیرہ ہیں جو کہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ کئی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ اس ساری جو ہے فروٹ کی تقسیم کی وجہ سے کئی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ اس موقع پر بھی اس سامان کو لینے کے لیے چھینا جھپٹی شروع کر دیتے ہیں۔ اور کئی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اپنی چھتوں سے سامان پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، فروٹس بھی چھتوں سے پھینکتے ہیں، کھانے پینے کے سامان بھی چھتوں سے پھینکتے ہیں، پینے کے پانی کی بوتلیں بھی چھتوں سے پھینکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے آنے والا سامان کسی کے کپڑے خراب کر دیتا ہے، کسی کے سر میں لگتا ہے، کسی کے جسم پر لگتا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو پکڑ نہیں پاتے ہیں تو وہ سامان کھانے کا زمین پر چلا جاتا ہے، اور جب زمین پر چلا جاتا ہے تو لوگ اس زمین پہ گرے ہوئے سامان کو اٹھاتے نہیں ہیں، تو اس میں کئی سارے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کو لگ جاتا ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، زمین پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں ان تمام بھائیوں سے، میں جانتا ہوں کہ آپ کا یہ قدم حضور کی ولادت کی خوشی میں ہے، ہم دل سے آپ کے اس قدم کا احترام کرتے ہیں، آپ کے اس سامان کے تقسیم کرنے کی ہم عزت کرتے ہیں، آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں کہ حضور کی محبت میں آپ یہ لٹا رہے ہیں سامان۔ لیکن اس سال میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا انداز اگر ہم اور آپ بدل لیں اس چیز کا تو بہت اچھا ہوگا۔ آپ بانٹتے ہیں، بالکل آپ کو بالکل اختیار ہے، اور یہ تو حضور کی محبت کا جشن ہے، ہم جتنا حضور کی محبت میں کھلا سکیں پلا سکیں اتنا کم ہے، لیکن کوشش کیجئے۔ میں بانٹنے والے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارے پھینکنے کا ماحول ہے اس کو بھرپور اپنی طرف سے روک لیں، یہ سوچ کر کہ اس میں رزق بھی ضائع ہوتا ہے اور بے حرمتی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا سا افراتفری کا ماحول بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بات میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ جو اس موقع پر بھی وہاں بھیڑ لگا لیتے ہیں، ہجوم لگا لیتے ہیں، چھینا جھپٹی کا ماحول شروع کر دیتے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا یہ ساری چیزیں آپ کو روزانہ ملتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو نہیں ملتی ہے، محبت سے بھی لے سکتے ہیں، پیار سے بھی لے سکتے ہیں، رسپیکٹ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن لینے والوں سے بھی گزارش کروں گا، بانٹنے والوں سے بھی گزارش کروں گا، دونوں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا محبت کے ساتھ کہ بھرپور اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس بانٹنے میں اور لینے میں جلوس کے اندر کسی بھی طرح افراتفری کا ماحول پیدا نہ ہو، اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا نہیں، مدینے کے تاجدار کا جلوس ہے، اس کی عزت کا ہمیں اور آپ کو بھرپور خیال رکھنا ہے۔ اس میں 11واں پوائنٹ یہ ہے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے، علماء سے بالخصوص میری گزارش ہے، میرا یہ میسیج میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک پہنچے لوگ اپنے علماء کو اور مساجد کے ائمہ حضرات کو پہنچائیں، بڑی محبت کے ساتھ، گزارش کے ساتھ اپنے علماء کہ جو ہے جوتیوں کو بوسہ دیتے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں، بس ہمارے علماء اکرام جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جلوس میں شرکت کرنے کے جو آداب ہیں وہ جمعے کی تقریر میں تمام لوگوں کو ضرور بتائیں، تاکہ آنے والا جو ہمارا جلوس ہے بالکل بے مثل و بے مثال ہو اور ایک تاریخی جلوس ہو، اس لیے کہ ہمیں سال میں صرف ایک دن ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس نکالنے کا، تو اس لیے ہمیں پورے آداب کا مکمل لحاظ کرنا ہے تاکہ ہمارا جلوس مکمل شان و شوکت کے ساتھ مکمل ہو سکے۔ اور بالخصوص علماء کرام سے یہ بھی گزارش کروں گا
کہ علماء اکرام اپنی عوام کو بالخصوص نوجوانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں نعرے لگانے کی، جو نعرے جلوس میں لگائے جائیں گے اس کی ایک لسٹ تیار کر کے ضرور جاری کریں۔ انشاءاللہ شہر بھیلواڑہ کے لیے اور ضلع بھیلواڑہ کے لیے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 دن پہلے نعرے جو جلوس میں لگائے جائیں گے اس کی پوری لسٹ میں خود انشاءاللہ جاری کروں گا۔ اس کے علاوہ میرا یہ میسیج جہاں تک پہنچے، علماء اکرام موقع کی سنجیدگی کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ وقت اور حالات کے اعتبار سے کوئی بھی نعرہ ہمارے جلوس میں ایسا نہ لگے کہ جس سے ہمارے جلوس پر یا ہمارے لوگوں پر کسی بھی طرح کا فرق ہو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور کی ولادت اور 12ویں شریف کی نسبت سے کہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے آپ کے درمیان ہزار اختلاف صحیح، اور بھی بہت سارے لوگوں کے درمیان، آپ کے درمیان ہزار اختلاف صحیح، لیکن جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک دن ہے، یہ اختلاف کا دن نہیں ہے، یہ لڑنے کا دن نہیں ہے، یہ برائی کا دن نہیں ہے، یہ غیبت کرنے کا دن نہیں ہے، کسی سے بچ کے نکلنے کا دن نہیں ہے، کسی سے چہرہ پھیرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ سلام کرنے کا دن ہے، محبت کرنے کا دن ہے، سینے سے لگانے کا دن ہے، مصافحہ کرنے کا دن ہے، معانقہ کرنے کا دن ہے، حضور کی پیدائش کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ہم اور آپ سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو جائیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوس محمدی کے دن ہمیں اور آپ سب کو ایک جگہ ایک صف میں جمع ہو جانا ہے، ایک جگہ سارے اختلاف کو ختم کر دینا ہے، ساری باتوں کو ختم کر دینا ہے۔ یہ عظیم دن اختلاف کا دن نہیں ہے، بلکہ ہر اختلاف کو ختم کر کے اتحاد کا دن ہے۔ اس لیے میں یقین سے جانتا ہوں، اور یہ بات آپ بھی یقین سے جانتے ہیں، کہ اختلاف کتنا بڑا نقصان ہر زمانے میں رہا۔ اس لیے یقین جانیے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو تمام اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ حضور کے نام پر، نام محمد پر ہمیں اور آپ سب کو جمع ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد پر ہمیں اور آپ سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، ایک صف میں کھڑا ہونا ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر انشاءاللہ ہمیں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آج ہمارا اتحاد ہے، جسے اللہ ہمیشہ کے لیے قائم فرمائے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ یاد رکھیے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نعرے لگانے ہیں، اور بھرپور محبت کے ساتھ خوب نعرے لگائیے، خوب نعت پڑھیے، خوب درود و سلام پڑھیے، جتنی آپ کی محبت ہے خوب ظاہر کیجیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن خیال یہ رہے کہ کسی طرح ادب میں کمی نہ آئے، احترام میں کمی نہ آئے، اس دن کی جو قدر اور شان ہے اس میں کمی نہ آئے۔ انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے، آپ کو، ہم سب کو شدت کے ساتھ انتظار ہے۔ انشاءاللہ وہ عظیم دن آئے گا، ہم اور آپ، میں، آپ، ہم سب مل کر انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم آنے والا جلوس محمدی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، ہمارے شہر بھیلواڑہ میں اور پورے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔